آپ نے اکثر ایک ایسی تصویر اپنے گھروں میں یا کسی کے گھر میں اویزاں دیکھی ہوگی جس میں آپ نے اس بات کا مشاہدہ کیا ہوگا کہ خداوند یسوع مسیح ایک بھیڑ کو اٹھائے ہوئے ہیں اور ان کے ہاتھ میں ایک آسا ہے، لاٹھی ہے۔ اس تصویر کے پیچھے جو تصور پایا جاتا ہے اس کا تعلق یوحنا کے انجیلی بیان اس کے 10ویں باب کی 11ویں آیت کے ساتھ ہے، جس میں خداوند یسوع مسیح نے فرمایا، اچھا چرواہا میں ہوں، اچھا چرواہا بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے 7 مختلف دعووں پر آج کل ہم خداوند کا کلام سیکھ رہے ہیں، اور سب سے پہلے ہم نے جس دعوے پر غور کیا وہ کیا تھا؟ زندگی کی روٹی میں ہوں۔ دوسرا دعویٰ جس پر ہم نے غور کیا تھا، دنیا کا نور میں ہوں۔ اور پھر تیسرا دعویٰ جس پر ہم نے غور کیا تھا، دروازہ میں ہوں۔ اور آج جس دعوے پر ہم خداوند یسوع مسیح کے غور کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ اچھا چرواہا میں ہوں۔ میرے عزیزو، پھر سے یاد دہانی کے لیے بتانا چاہتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح کے یہ جو 7 دعوے یوحنا کے انجیلی بیان میں پائے جاتے ہیں، یہ خداوند یسوع مسیح کی ذات اور خداوند یسوع مسیح کے مشن اور اس کے نجات بخش کام کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ جب خداوند یسوع مسیح 7 دعووں کے اندر یہ بات کہتا ہے میں ہوں، میں ہوں، تو اس سے مراد خداوند یسوع مسیح کی الوہیت ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح جب میں ہوں کے الفاظ استعمال کرتے ہیں تو وہ در حقیقت اپنے آپ کو اسی خدا کے طور پر ظاہر کرتے ہیں جو مرد خدا موسیٰ کو جھاڑی میں ظاہر ہوا تھا۔ اور دوسری بات میں نے بتائی کہ یہ جو خداوند یسوع مسیح کے دعوے ہیں یہ اس کے نجات بخش کام کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، آج کا جو دعویٰ ہمارے سامنے ہے جس میں خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ اچھا چرواہا میں ہوں، چرواہے کا جو لفظ جو ہے وہ بائبل مقدس میں متعدد بار استعمال ہوا ہے۔ اب کی معلومات میں اضافے کے لیے بچانا چاہتا ہوں کہ نئے عہد نامے میں چرواہے کا جو لفظ ہے یہ 17 دفعہ استعمال ہوا ہے، جبکہ پرانے عہد نامے میں چرواہے کا جو لفظ ہے یہ 167 دفعہ 167 ٹائمز ورڈ شیپرڈ یا ہرڈمین جو ہے وہ یوز ہوا ہے، اور یہ صیغہ واحد اور جمع کی حالت میں بھی پرانے عہد نامے میں استعمال ہوا ہے۔ نئے عہد نامے میں جو چرواہے کے لیے یونانی زبان کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ پوئمن ہے، اور پرانے عہد نامے میں جو عبرانی زبان کا لفظ چرواہے کے لیے استعمال ہوا ہے وہ راہ ہے۔ اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یوسیفس بھی اپنی تحریروں کے اندر چرواہے یا چرواہوں کا تقریباً 36 دفعہ تذکرہ کرتا ہے، اور اسی طرح سے دیگر آباء کلیسیا بھی اپنی تحریروں کے اندر لفظ چرواہے کا بکثرت جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں۔ اس
چرواہے کے لفظ اور اس پیشے کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ بائبل مقدس کا پہلا ایماندار شخص حابل ہے، اور وہ پیشے کے اعتبار سے کیا تھا؟ چرواہا تھا۔ اس کے بعد میرے عزیزو، تمام ابتدائی بزرگ جس میں ابراہیم شامل ہے، اسحاق شامل ہے، یعقوب کے بیٹے موسیٰ، داؤد، یہ سب لوگ بھی جو تھے یہ چرواہے تھے، پاسبانی ان کا کام تھا، یہ کڈریے تھے۔ اور یہی نہیں بلکہ پوری بنی اسرائیل قوم کو بنیادی طور پر بھیڑ بکریاں چرانے والی قوم کے طور پر جانا اور مانا جاتا تھا۔ اس بات کا ثبوت یہ ہے کہ جب بنی اسرائیل قوم ملک مصر میں چلی گئی، یوسف اور اس کا سارا خاندان وہاں پر آباد ہو گئے، تو چونکہ فرعون کو بھیڑ بکریوں سے نفرت تھی، اس لیے اس نے کیا کیا تھا؟ اس نے یوسف کے گھرانے کے لیے جشن کے علاقے کا انتخاب کیا تھا تاکہ وہ وہاں پر جا کر سکونت اختیار کر لے، کیونکہ وہاں پر مال معاشیت کے لیے چارہ بھی کافی میسر تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب خدا یسوع مسیح نے کہا کہ اچھا چرواہا میں ہوں، اچھا چرواہا بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہے، خدا یسوع مسیح نے یہ الفاظ کس موقع پر کہے؟ پس منظر جو ہے وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یوحنا کے انجیلی بیان اس کے نامے باب کے اندر خداوند یسوع مسیح ایک جنم کے اندھے کو شفا دیتے ہیں، اور جب خداوند یسوع مسیح جنم کے اندھے کو شفا دیتے ہیں تو فقی فریسیوں پر اس جنم کے اندھے کو شفا دینا جو ہے وہ کلام گزرتا ہے، انہیں اچھا نہیں لگتا، ناگوار گزرتا ہے، اور وہ اس جنم کے اندھے کو جس نے یسوع مسیح کی بدولت شفا پائی ہوتی ہے، بصیرت پائی ہوتی ہے، بینائی پائی ہوتی ہے، وہ اس کو عبادت خانہ سے خارج کر دیتے ہیں، گویا وہ اس کے ساتھ ناروا سلوک رکھتے ہیں اس کے شفا پانے کی وجہ سے، حالانکہ اس نے کوئی جرم بھی نہیں کیا ہے، لیکن اس کی شفا کی پاداش کو جرم گردانتے ہوئے اسے عبادت خانہ سے خارج کر دیتے ہیں۔ اور جب خدا یسوع مسیح اس جنم کے اندھے کو جس کو یہودیوں نے عبادت خانہ سے خارج کیا تھا، دیکھا کہ انہوں نے اس شخص کے ساتھ کیا زیادتی کی ہے، تو خدا یسوع مسیح نے اس موقع پر کہا، اچھا چرواہا میں ہوں، اچھا چرواہا بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہے۔ خدا یسوع مسیح در حقیقت کہنا کیا چاہتے ہیں؟ خدا یسوع مسیح کہنا چاہتے ہیں کہ فقی فریسی جو ہے، یہ رسمی مذہب جو ہے، یہ در حقیقت بھیڑوں کی اچھی نگہداشت نہیں کرتا ہے، یہ بھیڑوں کو نقصان پہنچاتا ہے، حالانکہ انہی بھیڑوں سے انہوں نے فائدہ اٹھایا ہے، بلکہ خوب فائدہ اٹھایا ہے۔ یہ اچھے چرواہے نہیں ہیں، میں ایک اچھا چرواہا ہوں جو اپنی ایک ایک بھیڑ کی فکر کرتا ہوں۔ اسی لیے خدا یسوع مسیح نے اس موقع پر یہ بات کہی کہ اچھا چرواہا میں ہوں، اچھا چرواہا بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہے۔ یسوع مسیح گویا کہنا چاہتا ہے کہ تم کیسے چرواہے ہو جو بھیڑ کو عبادت خانہ ہی سے خارج کر رہے ہو، بھیڑ خانہ سے خارج کر رہے ہو۔ میں ہوں وہ اچھا چرواہا جو بھیڑوں کے لیے اپنی
جان دیتا ہے۔ یہ پس منظر آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ ابھی میرے عزیزو، میں خدا یسوع مسیح کے اس دعوے کی بابت چند باتیں جلدی کے ساتھ آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ اس آیت کے اندر، اس دعوے کے اندر خدا یسوع مسیح اپنے آپ کو اچھا چرواہا پیش کر رہے ہیں۔ I am the good shepherd۔ یہ جو خدا یسوع مسیح الفاظ استعمال کر رہے ہیں کہ میں اچھا چرواہا ہوں، تو میرے عزیزو ہمیں اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ خدا یسوع مسیح در حقیقت اس بات کو پیش کر گئے کہ وہ ایک اچھا چرواہا ہے۔ وہ در حقیقت ان کے سامنے کچھ برے چرواہے ہیں جن کو چرواہوں کی ذمہ داری سونپی گئی ہے، لیکن وہ انہوں نے اچھے چرواہے ہونے کا ثبوت نہیں دیا ہے۔ میرے عزیزو، وہ اس کے موازنے میں خدا یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ وہ کیا ہے؟ اچھا چرواہا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یونانی زبان میں اچھے کے لیے دو طرح کے الفاظ جو ہیں وہ استعمال ہوئے ہیں۔ پہلا لفظ جو یونانی زبان میں اچھے کے لیے استعمال ہوا ہے وہ ہے کالوس، اور دوسرا لفظ جو یونانی زبان میں اچھے کے لیے استعمال ہوا ہے وہ ہے ایگاتھوس۔ اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں ان میں فرق کیا ہے، کیوں میں یہ یونانی کی مشکل اصطلاحات کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ان کے خاص مطلب ہیں جس سے ہمیں بڑی رہنمائی ملے گی۔ میرے عزیزو، جو لفظ اچھے کے لیے ایگاتھوس استعمال ہوا ہے، اس سے مراد کسی شخص کا اخلاقی طور پر اچھا ہونا ہے۔ خدا یسوع مسیح اس حوالے کے اندر اپنی اخلاقی حالت کو پیش نہیں کر رہے ہیں کہ وہ اخلاقی طور پر اچھا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ وہ واقعہ ہی اچھا ہے، وہ گناہ سے مبرا ہے، اس کی ذات پر کوئی حرف نہیں اٹھا سکتا۔ بلکہ خدا یسوع مسیح اس آیت کے اندر کالوس کا لفظ استعمال کر رہے ہیں۔ کالوس کا مطلب ہے کہ وہ حقیقتاً اچھا، وہ محض اخلاقی طور پر اچھا نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر اچھا ہونے کا واقعہ ہی وصف پایا جاتا ہے۔ بہت دفعہ بہت سارے چرواہے اخلاقی طور پر اچھے ہوتے ہیں، لیکن اپنی ذمہ داریاں انجام دینے میں اچھے نہیں ہوتے ہیں۔ میرے عزیزو، خدا یسوع مسیح جب یہاں پر کہتا ہے کہ وہ اچھا چرواہا ہے، تو وہ اپنے سامعین کے سامنے اپنی اخلاقی حالت کو، اخلاقی طور پر اپنے اچھے ہونے کو بیان کر کے اپنی فضیلت، اپنی برتری لوگوں پر ظاہر نہیں کرنا چاہتا، بلکہ انہیں اس بات کا یقین دلانا چاہتا ہے، ان کو اس حقیقت سے آگاہ کرنا چاہتا ہے کہ خدا یسوع مسیح واقعہ ہی اچھا ہے۔ جو ذمہ داری گویا اسے اچھے چرواہے کی حیثیت سے سونپی گئی ہے، وہ اس ذمہ داری کو بخوبی انجام دینے کا وصف رکھتا ہے، وتیرہ رکھتا ہے۔ اس لیے وہ کہتا ہے اچھا چرواہا میں ہوں، اچھا چرواہا بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہے۔ میرے عزیزو، ابھی میں کچھ باتیں ایک موازنے کے طور پر حزقیل کی کتاب کے 34ویں باب سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اچھے چرواہے کی در حقیقت خصوصیات کیا ہوتی ہیں، اور میں جلدی کے ساتھ بتاؤں گا کہ یہ تمام خصوصیات جو ہیں وہ یسوع مسیح کی ذات پر پوری ہوتی ہیں، صادق آتی ہیں۔ اس لیے حقیقت میں یسوع مسیح ہی اچھا چرواہا ہے۔ جلدی کے ساتھ میرے ساتھ نکالیں
حزقیل کی کتاب اس کا 34واں باب اور ہم اس کی 11ویں آیت سے پڑھیں گے۔ ویسے بھی یہ سارے کا سارا باب جو ہے یہ چرواہوں کی سرزنش پر لکھا گیا ہے۔ پرانے عہد نامے میں چرواہوں سے مراد بنی اسرائیل قوم کے رہنما ہیں، لیڈر ہیں، اس میں بادشاہ بھی شامل ہے، اس میں سیاسی قیادت بھی شامل ہے اور اس میں مذہبی قیادت بھی شامل ہے۔ اب ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ اچھے چرواہے کی کیا صفات ہیں۔ حزقیل 34واں باب اس کی 11ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ خدا فرماتا ہے، دیکھ میں خود اپنی بھیڑوں کی تلاش کروں گا اور ان کو ڈھونڈ نکالوں گا، جس طرح چرواہا اپنے غلہ کی تلاش کرتا ہے جبکہ وہ اپنی بھیڑوں کے درمیان ہو جو پرگندہ ہو گئی ہیں، اسی طرح میں اپنی بھیڑوں کو ڈھونڈوں گا، میں ان کو ڈھونڈوں گا، ان کو ہر جگہ سے جہاں وہ ابر اور تاریکی کے دن تتر بتر ہو گئی ہیں چھڑا لاؤں گا۔ پہلا وصف اچھے چرواہے کے اندر پایا جاتا ہے، وہ بھیڑیں جو بھٹک جاتی ہیں، جو گمراہ ہو جاتی ہیں، جو کھو جاتی ہیں، وہ اچھا چرواہا جو ہے وہ ان کو ڈھونڈ کر لاتا ہے۔ میرے عزیزو، یہ خداوند یسوع مسیح کی ذات کا پہلا خاص پہلو ہے۔ اس کے اچھے چرواہے ہونے کی پہلی جو خوبی ہے کہ وہ بھیڑوں کو ضائع ہونے سے بچانے کی حتی المقدور کوشش کرتا ہے۔ اس کی خوشی شادمانی اس بات میں نہیں ہے کہ بھیڑیں جاتی ہیں تو جائیں، بلکہ اس کی آرزو، اس کی تمنا اس بات میں ہوتی ہے کہ کوئی بھیڑ جو ہے وہ کھو نہ جائے۔ اسی لیے خدا یسوع مسیح نے تمثیل بتائی کہ کسی شخص کی 100 بھیڑیں تھیں اور ایک کھو جاتی ہے اور وہ 99 کو چھوڑ کر وہ ایک بھیڑ جو کھو جاتی ہے وہ اس کو ڈھونڈنے کے لیے جاتا ہے، اور جب ڈھونڈ کر لے آتا ہے تو وہ خوشی مناتا ہے۔ اچھے چرواہے کی پہلی خاص بات یہ ہے کہ گم شدہ بھیڑوں کی وہ تلاش کرتا ہے، بھٹکی ہوئی بھیڑوں کو اپنے بھیڑ خانہ کے اندر لانے کے لیے حتی المقدور کوشش کرتا ہے۔ اور جب آپ کرسمس مناتے ہیں تو در حقیقت وہ اچھا چرواہا آسمان سے زمین پر اسی لیے آیا ہے کہ جو بھیڑیں کھو گئی ہیں وہ ان کو ڈھونڈ کر اپنے بھیڑ خانہ کے اندر لے کر آئے۔ پہلی وہ بھیڑوں کی تلاش کرتا ہے، ان کو ڈھونڈتا ہے جب وہ کھو جاتی ہیں۔ دوسری بات جو میرے عزیزو خدا یسوع مسیح کے اچھا چرواہا ہونے کے حوالے سے ہے، وہ 13ویں آیت کے اندر پائی جاتی ہے، اور میں ان کو سب امتوں کے درمیان سے واپس لاؤں گا اور سب ملکوں سے فراہم کروں گا اور انہی کے ملک میں پہنچاؤں گا۔ ان کو ایک میں خاص مقام پر، ایک خاص جگہ پر ان کو کیا کروں گا؟ فراہم کروں گا۔ یہ خدا یسوع مسیح کے اچھا چرواہا ہونے کی کیا ہے خوبی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ان کو میں الگ الگ مختلف جگہوں پر رکھ دوں گا، نہیں، بلکہ وہ ایک ہی بھیڑ خانہ کے اندر جو ہے وہ ساری بھیڑوں کو جمع کرے گا۔ یہ خدا یسوع مسیح کی آرزو ہے، یہ خدا یسوع مسیح کی خواہش ہے کہ جب وہ بھیڑوں کی تلاش کرتا ہے، بھیڑوں کو اپنے بھیڑ خانہ کے اندر لے کر آتا ہے، تو وہ ان کو ایک جگہ رکھے تاکہ بھیڑوں کے درمیان اتحاد، یکانگت، اتفاق اور محبت ہو۔ یہ خدا یسوع مسیح کی خواہش اور آرزو ہے، وہ ان کو ایک جگہ پر فراہم کرتا ہے، اور یہ اس کا ارادہ ہے اور یہ اس کا منصوبہ ہے۔ تیسری بات، اور ان کو اچھی چراگاہ میں چراؤں گا، اور ان کو میں اچھی چراگاہ میں چراؤں گا، اور ان کی آرام گاہ اسرائیل کے اونچے پہاڑوں پر۔ اچھے چرواہے کی تیسری بات کیا ہے؟ وہ ان کو چراتا ہے اور ان کو آرام گاہ کے اندر داخل کرتا ہے۔
खुदावन मेरा जुबान है, मुझे कमी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है, वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है, वो मेरी जान को क्या करता है, बहाल करता है। उस सच्चे चरवाहे की खूबी ये है, जो भेड़ें उसकी आवाज़ सुनकर उसके भेड़खाना में आ जाती हैं, वो उनको भूखा और प्यासा नहीं रहने देता, वो उनकी रूहानी भूख और प्यास को मिटाता है, उनकी जानों को तरोताज़ा करता है। ये है खुदावंद यीशु मसीह की तीसरी बड़ी खूबी कि वो अपनी भेड़ों को रूहानी खुराक से सैर और सुधा करता है। मुबारक है वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो असुदा किए जाएंगे। जल्दी के साथ आगे बढ़ेंगे। और कलाम में एक और बात भी लिखी है, वो उनकी आरामगाह इसराइल के ऊंचे पहाड़ों पर होगी, वहां वो उम्दा आरामगाह में लेटेंगे। वहां वो उम्दा जो आरामगाह खुदावंद यीशु मसीह अपनी भेड़ों के लिए उसने बनाई हुई है, वो उम्दा है, वो खूबसूरत है। शायद इस दुनिया में भेड़ खाने जो है वो आरामदेह नहीं है, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह जब अपने आप को चरवाहा कर कहता है तो अच्छे चरवाहे का सबूत वो कैसे देता है कि वो अपनी भेड़ों को उम्दा आरामगाह में रखेगा। उसका भेड़ खाना जो है वो खूबसूरत जगह है, नफीस जगह है। वो किसी ऐसी ही जगह पर नहीं रखेगा जहाँ पर भेड़ों को तकलीफ होती रहेगी। मेरे अज़ीज़ों, कलाम में ये भी लिखा है कि मैं गुमशुदा की तलाश करूंगा और खारिज शुदा को वापस लाऊंगा। जो खारिज कर दिए गए हैं, वो जन्म का अंधा जिसको खारिज कर दिया गया था, वो कहता है मैं उसको भी क्या करूंगा, वापस लेकर आऊंगा। कितनी तो मेरे अज़ीज़ों, चर्च डिसिप्लिन के तहत लोगों को खारिज भी किया जाता है, लेकिन अच्छा चरवाहा जो है वो एक भेड़ जब खो जाती है, भटक जाती है, अच्छे चरवाहे का वसफ क्या है, वो उस भेड़ को दोबारा से अपने गले के अंदर लाने की हत्तल मकदूर कोशिश करता है। और वो कहता है मैं गुमशुदा की तलाश करूंगा और खारिज शुदा एक्सकम्युनिकेटेड जो लोग हैं वो उनको भी लाने की कोशिश करता है। ये 34वें बाब के अंदर अच्छे चरवाहे की खूबी है। फिर लिखा है मैं शिकस्ता को बांधूंगा, बीमारों को तकवीत दूंगा। एक भेड़ को सिर्फ खुराक ही की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ पानी ही की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ आराम ही की ज़रूरत नहीं होती। भेड़ बीमार भी हो जाती है, भेड़ थक भी जाती है, भेड़ नाडाल भी हो जाती है। और खुदावंद यीशु मसीह अच्छे चरवाहे होने का सबूत कैसे देता है। 34वें बाब के मुताबिक अच्छे चरवाहे का वस्फ क्या है, मैं शिकस्ता को बांधूंगा और बीमारों को तकवीत दूंगा, उनकी हौसला अफजाई करूंगा। ये है खुदावंद यीशु मसीह के अच्छे होने, अच्छे चरवाहे होने का पहलू। यही नहीं बल्कि और बहुत सारी ऐसी बातें हैं। एक खास पहलू जिसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। 17वीं आयत में लिखा और मैं तुम्हारे हक में खुदावंद खुदा यूं फरमाता है, ऐ मेरी भेड़ों देखो, मैं भेड़ों और मेंढों और बकरों के दरमियान इम्तियाज करके इंसाफ करूंगा। मैं भेड़ों, बकरियों, मेंढों और बकरों के दरमियान इम्तियाज करूंगा। क्या तुमको ये हल्की सी बात मालूम होती है कि तुम अच्छा सब्जा जार खा जाओ और बाकी बांधा पांव से लताड़ो, और साफ पानी पियो और बाकी बांधा पानी को पांव से गदला करो, और जो तुमने पांव से लताड़ा है वो मेरी भेड़ें खाती हैं, और जो तुमने पांव से गदला किया है वो पीती है। मेरे अज़ीज़ों, गोया खुदावंद यीशु मसीह 34वें बाब के मुताबिक ये भी खूबी उसके अंदर पाई जाती है। अच्छे चरवाहा, अच्छा चरवाहा इंसाफ भी करता है। जो भेड़ें जो हैं वो खुदा की हकीकी भेड़ों को तंग करती हैं, पंजाबी में कहते हैं ना टोड मारना। कुछ भेड़ें ऐसी होती हैं, आपको ने देखा होगा रेवड़ के अंदर वो
سر بھی مارتی ہیں، ٹکرے بھی مارتی ہیں، لڑائی بھی ہوتی ہے بھیڑوں کے درمیان۔ خداوند اچھے چرواہے ہونے کا ثبوت یہ دیتا ہے کہ میں تمہارے درمیان انصاف بھی کروں گا، فیصلہ کروں گا کہ کس نے زیادتی کی ہے۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح اچھا چرواہا ہے کیونکہ وہ بھیڑوں کو ڈھونڈ کر لاتا ہے۔ میں اور آپ گناہ کی تاریکی میں، بدی میں کھو چکے تھے، لیکن ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ اس کے بیٹے یسوع مسیح نے جو ہمارا اچھا چرواہا ہے وہ ہمیں ڈھونڈ کر لایا۔ خداوند یسوع مسیح ہمارے لیے روحانی خوراک کا انتظام کرتا ہے جو خدا کا کلام ہے۔ وہ ہمیں خدا کی بادشاہی سے سیر اور سودہ کرتا ہے، راست بازی کا لباس ہمیں پہناتا ہے، وہ ہمیں اپنی راحت کے چشموں سے پاک روح کی برکت سے مالا مال کرتا ہے، وہ آرام میں داخل کرتا ہے۔ وہ جب ہم ٹوٹ جاتے ہیں روحانی طور پر یا دنیاوی حالات کی وجہ سے ہم شکستہ ہو جاتے ہیں، تنہائی کا شکار ہو جاتے ہیں، طرح طرح کی بیماریوں میں سے گزرتے ہیں، جب ہمارے عزیز و اقارب اس دنیا سے رحلت کر جاتے ہیں، ہم تنہائی پریشانی میں ہوتے ہیں، یسوع مسیح اچھا چرواہا بن کر ہماری کیا کرتا ہے؟ تقویت کرتا ہے، اور ہماری شکستہ حالت میں ہماری کیا کرتا ہے؟ مدد کرتا ہے۔ میں یہاں پر ایک بات کا اقرار کرنا چاہتا ہوں۔ 16 سال پاسبانی خدمت میں ہے، شاید میں نے اچھی خوراک کھلانے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے، شاید، لیکن شاید میں نے شکستوں کو نہیں باندھا، میں نے خارج شدوں کو شاید واپس نہیں لایا، میں نے شاید اپنی کلیسیائی بھیڑوں کی اس طرح سے خبر گیری نہیں کی ہے جس طرح خداوند یسوع مسیح اچھے چرواہے ہونے کی حیثیت سے کرتا ہے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں، خداوند کا خادم آرسی سمرول کہتا ہے اس آیت کے ذریعے سے در حقیقت ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ یسوع ہی اچھا چرواہا ہے، اس جیسا چرواہا کوئی ہو بھی نہیں سکتا، اور جتنی فکر اس کو اپنی بھیڑوں کی ہے، دنیا کا کوئی اور چرواہا اس طرح سے اپنی کلیسیائی بھیڑوں کی فکر کر ہی نہیں سکتا۔ اس لیے ساری تعریف، ساری عزت، سارا جلال کس کے لیے ہے؟ اس اچھے آسمانی چرواہے کے لیے۔ ہمیں خداوند کا شکر کرنا چاہیے۔ ہم پاسبان ہوتے ہوئے بہت دفعہ ایک اچھے چرواہے کے معیار پر شاید کبھی نہیں پہنچتے، لیکن ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ یسوع مسیح اچھا چرواہا ہے۔ بطور ایماندار ہوتے ہوئے ہمیں اس بات کے لیے خوش ہونا چاہیے کہ بہت دفعہ شاید پاسبانوں سے ہمیں وہ خوراک نہیں ملتی، وہ برکات جس کے ہم متلاشی ہوتے ہیں، جو ہماری ضروریات ہوتی ہیں وہ پوری نہیں ہوتی، لیکن خداوند یسوع مسیح شاید نظر نہیں آتا بہت دفعہ، لیکن وہ اپنی بھیڑوں کے زخموں کو بھی باندھتا ہے، تقویت دیتا ہے، اچھی خوراک بھی کھلاتا ہے، اور ان کی راحت کے چشموں سے ان کو کیا کرتا ہے؟ مالا مال کرتا ہے، اور ان کے لیے پوشیدگی میں انصاف بھی کرتا ہے۔ بھیڑوں کے درمیان خداوند اچھے چرواہے ہونے کا ثبوت یہ دیتا ہے کہ میں تمہارے درمیان انصاف بھی کروں گا، فیصلہ کروں گا کہ کس نے زیادتی کی ہے۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح اچھا چرواہا ہے کیونکہ وہ بھیڑوں کو ڈھونڈ کر لاتا ہے۔ میں اور آپ گناہ کی تاریکی میں، بدی میں کھو چکے تھے، لیکن ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ اس کے بیٹے یسوع مسیح نے جو ہمارا اچھا چرواہا ہے وہ ہمیں ڈھونڈ کر لایا۔ خداوند یسوع مسیح ہمارے لیے روحانی خوراک کا انتظام کرتا ہے جو خدا کا کلام ہے۔ وہ ہمیں خدا کی بادشاہی سے سیر اور سودہ کرتا ہے، راست بازی کا لباس ہمیں پہناتا ہے، وہ ہمیں اپنی راحت کے چشموں سے پاک روح کی برکت سے مالا مال کرتا ہے، وہ آرام میں داخل کرتا ہے۔ وہ جب ہم ٹوٹ جاتے ہیں روحانی طور پر یا دنیاوی حالات کی وجہ سے ہم شکستہ ہو جاتے ہیں، تنہائی کا شکار ہو جاتے ہیں، طرح طرح کی بیماریوں میں سے گزرتے ہیں، جب ہمارے عزیز و اقارب اس دنیا سے رحلت کر جاتے ہیں، ہم تنہائی پریشانی میں ہوتے ہیں، یسوع مسیح
اچھا چرواہا بن کر ہماری کیا کرتا ہے؟ تقویت کرتا ہے، اور ہماری شکستہ حالت میں ہماری کیا کرتا ہے؟ مدد کرتا ہے۔ میں یہاں پر ایک بات کا اقرار کرنا چاہتا ہوں۔ 16 سال پاسبانی خدمت میں ہے، شاید میں نے اچھی خوراک کھلانے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے، شاید، لیکن شاید میں نے شکستوں کو نہیں باندھا، میں نے خارج شدوں کو شاید واپس نہیں لایا، میں نے شاید اپنی کلیسیائی بھیڑوں کی اس طرح سے خبر گیری نہیں کی ہے جس طرح خداوند یسوع مسیح اچھے چرواہے ہونے کی حیثیت سے کرتا ہے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں، خداوند کا خادم آرسی سمرول کہتا ہے اس آیت کے ذریعے سے در حقیقت ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ یسوع ہی اچھا چرواہا ہے، اس جیسا چرواہا کوئی ہو بھی نہیں سکتا، اور جتنی فکر اس کو اپنی بھیڑوں کی ہے، دنیا کا کوئی اور چرواہا اس طرح سے اپنی کلیسیائی بھیڑوں کی فکر کر ہی نہیں سکتا۔ اس لیے ساری تعریف، ساری عزت، سارا جلال کس کے لیے ہے؟ اس اچھے آسمانی چرواہے کے لیے۔ ہمیں خداوند کا شکر کرنا چاہیے۔ ہم پاسبان ہوتے ہوئے بہت دفعہ ایک اچھے چرواہے کے معیار پر شاید کبھی نہیں پہنچتے، لیکن ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ یسوع مسیح اچھا چرواہا ہے۔ بطور ایماندار ہوتے ہوئے ہمیں اس بات کے لیے خوش ہونا چاہیے کہ بہت دفعہ شاید پاسبانوں سے ہمیں وہ خوراک نہیں ملتی، وہ برکات جس کی ہم متلاشی ہوتے ہیں، جو ہماری ضروریات ہوتی ہیں وہ پوری نہیں ہوتی، لیکن خداوند یسوع مسیح شاید نظر نہیں آتا بہت دفعہ، لیکن وہ اپنی بھیڑوں کے زخموں کو بھی باندھتا ہے، تقویت دیتا ہے، اچھی خوراک بھی کھلاتا ہے، اور ان کے راحت کے چشموں سے ان کو کیا کرتا ہے؟ مالا مال کرتا ہے، اور ان کے لیے پوشیدگی میں انصاف بھی کرتا ہے۔ مہربانی کے ساتھ ان کو سمجھائیں، یہاں کوئی پاس بیٹھ جائے تاکہ ڈسٹربنس نہ ہو۔ میرے عزیزو، یہ وہ ساری صفات ہیں جو خدا یسوع مسیح کے اچھا چرواہے ہونے کے حوالے سے جو یسوع مسیح کی ذات کے اندر جو ہے وہ پائی جاتی ہیں، اس لیے وہ واقعی اچھا چرواہا ہے۔ جلدی کے ساتھ آگے بڑھے، میں اس حصے کو مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے عام بات جو اس دعوے کے اندر پائی جاتی ہے، اچھا چرواہا میں ہوں، اچھا چرواہا بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہے۔ خدا یسوع مسیح کے اندر یہ خوبی پائی جاتی ہے کہ وہ اچھا چرواہا ہے، اور اچھے چرواہے کی خوبی کیا ہے؟ وہ بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہے۔ نکالیے ذرا 12ویں آیت، 10ویں باب کی 12ویں آیت میں بڑی حیران کن بات لکھی ہوئی ہے۔ 10ویں باب کی 12ویں آیت میں لکھا ہے، مزدور جو نہ چرواہا ہے نہ بھیڑوں کا مالک ہے، بھیڑیے کو آتے دیکھ کر بھیڑوں کو چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے، بھیڑیا ان کو پکڑتا اور ان کو پراکندہ کرتا ہے۔ اچھا چرواہا ادھر ہی کھڑا رہتا ہے، پروٹیکٹ کرتا ہے اپنی بھیڑوں کو، لیکن جو مزدور ہے، جو مزدوری کرنے آیا ہے، میرے عزیزو، وہ بھیڑیے کو آ کر دیکھ کر وہ کیا کرتا ہے؟ بھاگ جاتا ہے۔ لیکن خدا یسوع مسیح کیا کہتا ہے؟ میں اچھا چرواہا ہوں جو بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہے۔ پہلی بات جو خدا یسوع مسیح کے حوالے سے میں کہنا چاہتا ہوں، جان اسی وقت دی جاتی ہے جب واقعی کسی سے پیار ہوتا ہے۔ جان اسی وقت دی جاتی ہے جب واقعی کسی سے پیار ہوتا ہے۔ مزدور چونکہ مزدوری پر رکھا گیا ہے، اسے صرف مزدوری سے غرض ہے، اسے بھیڑوں سے غرض نہیں ہے، اس لیے جب وہ بھیڑی کو آتے دیکھتا ہے وہ بھاگ جاتا ہے۔ لیکن خدا یسوع مسیح اس لیے بھیڑوں کے لیے جان دیتا ہے کیونکہ وہ بھیڑوں سے پیار کرتا ہے۔ آج خدا یسوع مسیح کے چرواہے ہونے کے لیے شکر کیجئے کہ وہ محض ہمارا اچھا چرواہا ہی نہیں بلکہ وہ ہم بھیڑوں سے بے پناہ محبت کرتا ہے، حد سے زیادہ محبت کرتا ہے، اس لیے
وہ اپنی بھیڑوں کے لیے جان دیتا ہے. جان دینے سے مراد واقعی جان دینا بھی نہیں ہے, اس سے مراد یہ بھی ہے کہ وہ اپنی ڈیوٹی کو تندہی سے سر انجام دیتا ہے. جان دینے کی حد تک وہ الرٹ رہتا ہے, چوکنا رہتا ہے, لیکن وہ اس کو کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ وہ اپنی بھیڑوں سے کیا کرتا ہے؟ محبت کرتا ہے. دوسرا, وہ یہ جان اپنے کے لیے نہیں دیتا بلکہ وہ بھیڑوں کے لیے دیتا ہے. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ بکریوں کے لیے نہیں دیتا, دیگر لوگوں کے لیے اپنی جان نہیں دیتا, بلکہ وہ بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہے. یہاں خداوند کا ایک خاص بھید کلام کے اندر پایا جاتا ہے. یسوع مسیح بھیڑوں کے لیے اس دنیا میں آیا. وہ بھیڑوں کو جن کے لیے وہ جان دیتا ہے باپ نے اس کے سپرد کی ہے, اور کوئی ان بھیڑوں کو یسوع کے ہاتھ سے چھین نہیں سکتا. جن کو اس کے باپ نے اس کے سپرد کیا ہے وہ بھیڑوں کے لیے جان دیتا ہے. اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی جو موت ہے اس کا تعلق پوری دنیا کے ساتھ نہیں ہے بلکہ بھیڑوں کے ساتھ ہے. یہ خدا کا خاص بھید ہے, یہ خدا کا خاص مکاشفہ ہے. جب آپ خدا کے کلام کی سچائیوں کو بڑی باریکی کے ساتھ پڑھتے ہیں, مطالعہ کرتے ہیں, تو خدا کا یہ بھید بھیڑوں کے لیے جان دینے کا جو بھید ہے وقت کے ساتھ ساتھ یہ کھلتا چلا جاتا ہے. 17 باب میں خدا یسوع مسیح کی کاہنانہ پریئر ہے, پریسٹلی پریئر ہے. وہ کہتا ہے میں ساری دنیا کے لیے دعا نہیں کرتا. میرے عزیزو, اس نے اپنی جان بھیڑوں کے لیے دی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہنا چاہتا ہوں خداوند یسوع مسیح نے یہ جان رضا کرانہ طور پر اس پر یہ مسلط نہیں کی گئی, بلکہ خداوند یسوع مسیح نے رضا کرانہ طور پر بھیڑوں کے لیے اپنی جان دی ہے. 7 آیت سے پڑھیے. باپ مجھ سے اس لیے محبت رکھتا ہے, باپ مجھ سے اس لیے محبت رکھتا ہے کہ میں اپنی جان دیتا ہوں تاکہ پھر اسے لے لوں. کوئی اسے مجھ سے نہیں چھینتا نہیں ہے, کوئی اسے مجھ سے چھینتا نہیں ہے, بلکہ میں اسے آپ ہی دیتا ہوں. میں والنٹیرلی خدا یسوع مسیح رضا کرانہ طور پر اپنی جان بھیڑوں کے لیے دیتا ہے, اور مجھے اس کے دینے کا اختیار بھی ہے اور پھر اسے واپس لینے کا بھی اختیار ہے. خدا یسوع مسیح بھیڑوں کے لیے زبردستی پکڑ کر نہیں لایا گیا کہ وہ یسوع بھیڑوں کے لیے اپنی جان دے. وہ اپنی خوشی سے ان کے لیے جان دیتا ہے, وہ محبت رکھتا ہے اس لیے جان دیتا ہے. وہ بکریوں کے لیے نہیں بلکہ وہ صرف بھیڑوں کے لیے, جو پناہ عالم سے چنے ہوئے لوگ ہیں, برگزیدہ لوگ ہیں, جن کو اس نے پہلے سے جانا ہے, ان کے لیے جان دیتا ہے. اور وہ ان کو اپنی رضامندی سے, خوشی سے ان کے لیے اپنی جان دیتا ہے. آج میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں خداوند کا شکر کرنا چاہیے کہ یسوع مسیح اچھا چرواہا ہے. اس نے صلیب پر اپنی جان دے کر بھیڑوں کا فدیہ ادا کیا ہے. اب جن کا اس نے فدیہ ادا کیا ہے وہ ان بھیڑوں کی فکر کرتا ہے, وہ ان کو ڈھونڈتا ہے, ان کو بھیڑ خانہ میں ڈھونڈ کر لاتا ہے, ان کو روحانی خوراک اور روحانی پانی سے سیر اور رسودہ کرتا ہے, ان کی جانوں کو بحال کرتا ہے, ان کے زخموں کو باندھتا ہے, شکستہ دلوں کو تسلی دیتا ہے. اور ایک اچھے چرواہے کی حیثیت سے وہ تمام بھیڑیں جن کے ساتھ اس دنیا میں زیادتی ہوتی ہے وہ ان کا انصاف کرے گا کہ کس کس بھیڑ کے ساتھ بکریوں نے, مینڈوں نے, دیگر جانوروں نے زیادتی کی. ایک وقت آئے گا کہ وہ اچھے چرواہے کی حیثیت سے جب اپنے جلال کے تخت پر بیٹھے گا وہ ان کا کیا کرے گا؟ انصاف کرے گا. آئیے ہم خداوند کا شکر کریں کہ وہ اچھا چرواہا ہے اور اس نے اپنی جان اپنی بھیڑوں کے لیے دی ہے.
اس نے محبت رکھتے ہوئے اپنی جان دی ہے، اس نے بھیڑوں کے لیے اپنی جان دی ہے، اور اس نے خوشی کے ساتھ اپنی جان بھیڑوں کے لیے دی ہے۔ خدا ان کا شکر کریں اس کے اچھے چرواہے ہونے کے لیے۔ خدا آج کے کلام سے آپ کو برکت دے۔ آمین۔